کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سائنس اور ایمان ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ کیا جدید سائنسی نظریات جیسے کہ ارتقاء، ایولوشن، بگ بینگ مسیحیت کے خلاف ہیں؟ کیا ایک سچا مسیحی ہونے کے لیے سائنس کو رد کرنا ضروری ہے؟ پھر کیا دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ زبور 19:1 کہتی ہے، آسمان خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور فلک اس کے ہاتھوں کی صنعت کو دکھاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آیا سائنس واقعی ایمان کے خلاف ہے یا پھر یہ دراصل خدا کے کاموں کو مزید واضح کرتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات آپ کو یہاں ملیں گے۔ Mission Christ YouTube channel. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آیا سائنس اور مسیحی ایمان ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ کیا جدید سائنسی نظریات جیسے کہ بگ بینگ یا ارتقاء، ایولوشن، بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم سائنس پر یقین رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ایمان اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ Is faith and science opposed to each other؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ایمان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں کئی عظیم سائنسدان مسیحی تھے، جیسے کہ آئزک نیوٹن، اوینس کیپلر، یوہانس کیپلر اور لوئی پاسچر۔ بائبل حوالہ زبور 19:1 میں لکھا ہے، آسمان خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور فلک اس کے ہاتھوں کی صنعت کو دکھاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات خود خدا کی تخلیق کی گواہی دیتی ہے۔ سائنس در حقیقت ہمیں خدا کی کاریگری کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے، نہ کہ اس کا انکار کرتی ہے۔ کیا ارتقاء، ایولوشن پر ایمان رکھنا مسیحیت کے خلاف ہے؟ Is believing in evolution against Christianity؟ ایک اور بڑا سوال جو اکثر نوجوان مسیحیوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ارتقاء پر یقین رکھ سکتے ہیں اور پھر بھی خدا پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ ایک نوجوان زمین کا نظریہ، ینگ ارتھ کریشنزم، جو کہتا ہے کہ خدا نے دنیا کو 6 دن میں تخلیق کیا جیسا کہ پیدائش کی کتاب جناسس میں لکھا۔ 2 قدیم زمین اور ارتقائی تخلیق، اولڈ ارتھ تھیسٹک ایولوشن، جو مانتے ہیں کہ خدا نے تخلیق کا عمل قدرتی سائنسی قوانین کے ذریعے مکمل کیا۔ بائبل حوالہ پیدائش 1:1 کہتی ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بائبل ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ خدا نے کس طریقے سے تخلیق کی، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ تخلیق کا آغاز خدا نے کیا تھا۔ اگر سائنس یہ بتاتی ہے کہ خدا نے زندگی کے ارتقاء کے ذریعے دنیا کو بنایا، تو یہ خدا کی قدرت کا ہی ایک اور پہلو ہو سکتا ہے۔ مسیحی سائنس کے بارے میں کیا رویہ رکھیں؟ ہاؤ شوڈ کرسچنز اپروچ سائنس؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سائنس ہمارے ایمان کو چیلنج نہیں کرتی، بلکہ یہ ہمیں خدا کے کاموں کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ عملی نکات: 1. سائنس کو دشمن نہ سمجھیں، سائنسی دریافتیں اکثر خدا کی تخلیق کو مزید واضح کرتی ہیں۔ 2. سچائی کی تلاش کریں، مسیحی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سائنسی حقیقتوں کو نظر انداز کریں، بلکہ ہمیں سچائی کو تلاش کرنا چاہیے۔ 3. بائبل کے پیغام کو سمجھیں، بائبل ہمیں روحانی سچائیاں سکھاتی ہے، جبکہ سائنس فزیکل دنیا کے اصولوں کو سمجھاتی ہے۔ بائبل حوالہ امثال 1:7 میں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ وضاحت: اگر ہم سچائی کی تلاش میں ہیں تو ہمیں کبھی بھی سائنس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر خدا حقیقی ہے، جو کہ وہ ہے، تو سچائی ہمیشہ ہمیں خدا کی طرف ہی لے جائے گی۔ لہذا سائنس اور ایمان ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ دونوں مل کر خدا کی تخلیق اور اس کے جلال کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اب سائنس اور ایمان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ سائنس اور ایمان کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھنا ایک غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس ہمیں خدا کی تخلیق کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ہم زمین، آسمان، سیاروں اور زندگی کے حیرت انگیز نظام پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک اعلیٰ ترین دانشمند اور طاقتور خالق کی نشاندہی کرتا ہے۔ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ زبور 19:1 میں لکھا ہے، آسمان خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور فلک اس کے ہاتھوں کی صنعت کو دکھاتا ہے۔
ये आयत हमें बताती है कि कुदरत खुद खुदा की कारीगरी की गवाही देती है। इसी तरह इमसाल 1:7 कहती है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सच्चाई की तलाश में हैं तो हमें साइंस से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर खुदा हकीकी है, जो कि वो है, तो सच्चाई हमेशा हमें खुदा की तरफ ही ले जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि साइंस और ईमान एक साथ चल सकते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि साइंस ने आपके ईमान को चैलेंज किया हो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मजीद लोग भी ये सच्चाई जानें, तो बरा करम इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल मिशन क्राइस्ट पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मजीद बाइबल तालीमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहे। मेरी दुआ है कि खुदा आपके इल्म, हिकमत और ईमान को बढ़ाए ताकि आप सच्चाई को पहचान सकें और मजबूत मसीही जिंदगी गुजार सकें। खुदा आपको बरकत दे, आपके ईमान को मुस्तहकम करे और आपको सच्चाई के रास्ते पर कायम रुके। ए खुदावंद, हमें हिकमत दे ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें और इल्म दे ताकि हम सच्चाई को पहचान सकें। हमारे ईमान को मजबूत कर और हमें गुमराही से महफूज रख। आमीन।